जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब MP सदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन और क़ाइदीन इकराम, ये हमारा जो एहतजाजी जलसा है, ज़ाहिर है कि ये एहतजाजी जलसा एक ऐसे एक्शन के खिलाफ है जो एक्शन खिलाफ कानून है, जो एक्शन खिलाफ दस्तूर है, जिस एक्शन के ज़रिए ज़ाहिर है कि मुसलमानों को खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है। ये आलेर में 5 मुस्लिम नौजवानों का जो कि जेर दरियाफ्त कैदी थे, जिनका केस चल रहा था और जिनका केस करीबुल ख़त्म था, उनका इनकाउंटर किया जाना, ये इनकाउंटर नहीं है बल्कि बेदर्दाना मर्डर है। ये जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये प्री कंसीव्ड है, ये प्री प्लान्ड है, सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो है आपके वाक़या हुआ है। चुनांचे जो मुख्तलिफ खबरें आई हैं उसमें ये खबरें, एक खबर ये भी है कि उस सड़क पर, जिस सड़क पर के वाक़या हुआ, जिस सड़क पर के मुस्लिम नौजवानों को आपके शहीद किया गया, उस सड़क पर 2 घंटे पहले से ट्रैफिक रोक दी गई और 2 घंटे के बाद ट्रैफिक खोली गई, यानी 4 घंटे उस अपने सड़क पर ट्रैफिक बंद थी। क्यों बन रही भाई ट्रैफिक? क्या वजह है कि तुम लोगों ने ट्रैफिक को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दिया? इसलिए कि ये पहले से सोचा था, मंसूबा था। चुनांचे ये कि ये खुद जो मुस्लिम नौजवान हैं, इन मुस्लिम नौजवानों को ये अंदेशा था, ये खौफ था कि इनको जो है अपने पुलिस आपके इनका जो है इनकाउंटर के नाम पर इनको जो है कत्ल कर देगी, इनको शहीद कर देगी। चुनांचे विखारुद्दीन जो अहम मुलजिम है, उनके वालिद ने आज से 6 महीने पहले अदालत आलिया की चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि मुझे इस बात का अंदेशा और मुझे इस बात का जो है शुबा है कि पुलिस जो है मेरे बच्चे को मार डालेगी। इसके अलावा जो इनकाउंटर, फर्जी जो इनकाउंटर हुआ, उससे एक दिन पहले खुद विखारुद्दीन ने अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी तहरीर में अदालत में दरख्वास्त दी थी और कहा था कि मुझे खौफ महसूस होता है कि साहब जब वरंगल से लाते हैं और वरंगल से लाने के दरमियान हमको धमकियां देते हैं और ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि वरंगल से यहाँ पहुँचने तक हमारे ताल्लुक से पुलिस कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए हमको हैदराबाद की जेलों में, चंचला गुला जेल में या जो है चरलापल्ली जेल में मुंतकिल किया जाए और जब ये वरंगल की जेल में जब लाते हैं तो हम उसको खतरा महसूस करते हैं। ज़ाहिर है कि वो जो दरख्वास्तें दी गई उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो खुद अपनी हैंड राइटिंग में विखारुद्दीन ने दरख्वास्त दी, उसके ताल्लुक से आपके जो जज, जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने पुलिस के वकील से पूछा। पुलिस के वकील ने कहा कि मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए, मैं इसका जवाब दूंगा। अब हम इसकी मुखालिफत करते हैं। ज़ाहिर है कि वो दिन आया नहीं कि उनका इनकाउंटर करके ख़त्म कर दिया गया। ये बेरहमाना कत्ल है, बेरहमाना मर्डर है। इसकी किसी मुहज़्ज़िब मुल्क में, किसी सिविलाइज सोसाइटी में, किसी मुहज़्ज़िब सोसाइटी में इजाज़त नहीं दी जाती। जब हमने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से बात की तो बात को उन्होंने गौर से सुना और गौर से सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं 2-3 दिन में फैसला लूंगा। फिर ये भी कहा कि मैं फैसला देने से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करूंगा। और हम नहीं समझते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई बात हुई हो। ये हमारे सामने उसने कहा कि मैं फैसला लेने से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करूंगा। ऑल इंडिया न्यूज सर्विस की जो खबर आई है वो खबर में आप सुनिए। ऑल इंडिया न्यूज सर्विस की खबर ये है कि चीफ मिनिस्टर ने जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है अनुराग शर्मा से मशवरा किया और अनुराग शर्मा ने कहा कि अगर आप स्टेट के बाहर की पुलिस को इसका काम देते हैं या फिर मुश्तरका मजलिस अमल के मुताबिक सिटिंग जज को जो है काम देते हैं तो उससे जो है पुलिस का विखार गिर जाएगा और पुलिस का हौसला पस्त हो जाएगा। क्या बात है? क्या पुलिस का विखार मासूम लोगों को मारने से बनता है? क्या पुलिस का विखार
بے خطوب لوگوں کو گولی بنا سے بنتا ہے؟ یہ کہے گا پولیس کا وقار ہے؟ اصل وقار ظاہر کہ انسان کا ہے، اصل وقار ہندوستان کے شہریوں کا ہے، اصل وقار قانون کا ہے، اصل وقار دستور کا ہے۔ قانون کی پامالی کے ذریعے، دستور کی پامالی کے ذریعے اگر کوئی کام کیا جائے تو وقار نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انوراگ شرما جو ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہیں، ان کے مشورے پر یہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم قائم کی گئی ہے۔ ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم سب اس کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے آپ کو؟ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم اس مطالبے پر قائم ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور ہمارا مطالبہ ماننا جاننا چاہیے کہ یا تو سی بی آئی سے انکوائری کرائی جائے یا ہائی کورٹ کے جو برسر خدمت جج ہیں ان کے ذریعے انکوائری کرائی جائے۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس میں کیسے کیسے افراد موجود ہیں میں بتاؤں گا۔ یہاں اسی حیدرآباد میں ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھے جو بعد میں جو ہے ایڈیشنل ڈی جی پی کے لیول تک گئے، وہ ڈائریکٹر جنرل پولیس رہے۔ آپ کے اروند راؤ وظیفہ ہوا، پینشن ملی، ہٹے، اور اس کے 2 مہینے کے بعد وہ جو ہے آر ایس ایس کے صفوں میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ میرا تعلق آر ایس ایس سے۔ ایک اور شہادت میں دیتا ہوں، ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے اوپن سیکرٹس، اور یہ کتاب لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کتاب لکھنے والا مرکز کا جو سب سے اہم انٹیلیجنس کا شعبہ ہوتا ہے، جس کو انٹیلیجنس برانچ کہتے ہیں یا جس کو آئی بی کہا جاتا ہے، آئی بی کا جوائنٹ ڈائریکٹر تھا ایم کے دھر۔ اس نے کتاب لکھی ہے اوپن سیکرٹ، کھلا راز، اور اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا پولیس میں اپائنٹمنٹ سے پہلے میرا تعلق آر ایس ایس سے تھا، میرا نقطہ نظر پورا آر ایس ایس کا ہے، اور میں نے اپنی سروس میں اس بات کی کوشش کی کہ آئندہ آئے تو جو برسر اقتدار آئے تو آر ایس ایس والے برسر اقتدار آئے۔ بھئی ایسے لوگوں کو کیسا تم پولیس میں لیتے ہو؟ ایسے لوگوں کو تم کیسا جو ہے اپنے عہدے پہ لیتے ہو، اور خصوصاً انٹیلیجنس کے عہدے پر؟ اور یہ جو ہے پوری ہندوستان کی انٹیلیجنس کی تاریخ ہے، اور اس میں جو ہے خود یہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ بھی شامل ہے۔ اور ہم کے سی آر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم اگر اپنی حکومت بنانا چاہتے ہو تو تمہارے خلاف جو آر ایس ایس سازش کر رہی ہے، جو بی جے پی سازش کر رہی ہے، اور آر ایس ایس اور بی جے پی کا ذہن رکھنے والے جو سرکاری عہدیدار، پولیس کے عہدیدار اور دوسرے ادارے تمہارے خلاف جو سازش کر رہے ہیں، اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی جو گریجویٹس کے حلقے تھے، اسمبلی کونسل کے لیے الیکشن ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر سے گریجویٹ کے حلقے سے جو امیدوار کامیاب ہوا، بی جے پی کا امیدوار کامیاب ہوا۔ کیسا کامیاب ہوا بی جے پی کا امیدوار؟ کیسا بی جے پی کا امیدوار جو گریجویٹ کے حلقے سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیوں جو ہے ٹی آر ایس کا امیدوار کامیاب نہیں ہوا؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ ٹی آر ایس کے امیدوار کو ووٹ ملے تو مسلمانوں کو ملے، اور جہاں تک جو ہے اپنے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کا سوال تھا، بڑی کیمپین کی گئی تھا، احتجاج کے جلسے کا آغاز ہے۔ ہم ساری ریاست کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ایسی فضا بنائیں گے جس کا نتیجہ کے سی آر صاحب کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ وہ غور کریں کہ کیا وہ اقتدار سے محروم ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ کرسی سے اتر جانا چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کرسی پر رہے، لیکن پولیس ہے جو ان کو کرسی سے اتارنا چاہتی ہے۔ ایسے پولیس کے خلاف خود ان کو چوکا نہ ہونا چاہیے، اور پولیس کو ایسے اختیارات نہیں دینا چاہیے جن اختیارات کے ذریعے وہ جو ہے معصوم شہریوں اور جو اپنے کے اوپر گولی چلائیں، اور جو جن کا کام جن کے ذمہ ان کی حفاظت ہے، ان کی حفاظت کرنے کے بجائے ان کو جو ہے قتل کر دیں، ان کو شہید کر دیں۔ پولیس کا رویہ انتہائی ظالمانہ رویہ ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج تو کرتے ہی ہیں، احتجاج تو ہمارا ہے، لیکن اس احتجاج کے ساتھ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایس آئی ٹی کی تشکیل کو مسترد کرتے ہیں۔ منظور ہے آپ کو؟ ہم یہ ریاستی پولیس کی ایس آئی ٹی جو بنائی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اپنے مطالبے پر قائم ہیں کہ اس کی انکوائری کروائی جائے، یا تو سی بی آئی سے، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سے، یا پھر جو ہے اپنے
حیدرآباد ہائی کورٹ کے، تلنگانہ ہائی کورٹ کے کسی سٹنگ جج سے کروایا جائے، اس سے کم تر کوئی چیز ہم کو قبول نہیں۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خود آپ کے KCR صاحب کے مفاد میں ہیں، KCR صاحب اپنے مفاد پر بھی غور کریں، اور ظاہر ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے غور کریں گے کہ فوج یہ پولیس کا جو ایسا ایکسٹرا جوڈیشل اپنے رویہ ہے، ایکسٹرا جوڈیشل رویہ آگے بڑھنے نہ پائے، اور یہ نہ ہو کہ پولیس جو ہے ٹریگر ہیپی بن جائے کہ سب مسلمانوں کے خلاف گولی چلانا ہو تو خوشی سے گولی چلتی ہے، لیکن جہاں اپنے فسادیہ آتے ہیں، جہاں جو گنڈے آتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی جائیدادوں پر لوٹ مار کرنے والے آتے ہیں، وہاں پولیس کی نظریں کسی اور طرف ہوتی ہے، پولیس کی نہ بندوق کی نال اٹھتی ہے نہ کوئی گولی چلتی ہے۔ پولیس کا رویہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے، تلنگانہ کی جمہوریت کے لیے انتہائی ناقابل برداشت اور انتہائی جو ہے اپنے ظاہر کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ اس کو KCR صاحب محسوس کریں، اور KCR یہ جو متحدہ آپ کے مشترکہ مجلس عمل ہے، جس کے اندر جو ہے آپ کے مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے، علماء اکرام بھی ہے، قائدین بھی ہے، مجلس تعمیر ملت بھی ہے، امارت ملت اسلامیہ بھی ہے، ان تمام کی یہ متفقہ آواز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس متفقہ آواز کو KCR صاحب محسوس کریں گے، اور ہمارے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے وہ جو ہے CBI یا سٹنگ ہائی کورٹ جج سے انکوائری کا حکم دیں گے، اور اگر یہ حکم نہیں دیا گیا تو ہم ساری ریاست کے اندر ان کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے۔ شکریہ، خدا۔